کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نمازیں اور عبادت آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ 500 سال تک ایک جزیرے پر دن رات سجدہ کرنے والے اس عابد کا انجام دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک سچے عابد کی داستان جو ہمیں اپنی اوقات اور رب کی بے پناہ رحمت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ کہانی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے ایک ایسے عابد کی ہے جس نے رب کی محبت میں دنیا کی ہر آسائش کو ٹھکرا دیا۔ گھر بار، رشتے ناطے، مال و دولت سب کچھ پیچھے چھوڑ کر وہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ویران چٹان پر جا بیٹھا۔ مقصد صرف ایک تھا، اپنے پیدا کرنے والے کی خالص عبادت۔ وہاں دور دور تک پانی کے سوا کچھ نہ تھا، نہ کوئی ہریالی تھی، نہ کھانے پینے کا سامان۔ لیکن جب بندہ رب کا ہو جائے تو رب اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے اس پتھریلی چٹان پر اس کے لیے انار کا ایک سرسبز درخت اگا دیا اور چٹان کے سینے سے میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ عابد دن بھر روزے رکھتا، رات بھر سجدے کرتا، افطار کے وقت درخت سے ایک انار توڑ کر کھاتا، چشمے سے 2 گھونٹ پانی پیتا اور پھر اپنے مالک کے آگے سر بسجود ہو جاتا۔ اس حالت میں دن نہیں، مہینے نہیں، پورے 500 سال گزر گئے۔ جب زندگی کا آخری لمحہ آیا اور اس نے اپنے رب سے ایک آخری التجا کی، اے میرے مالک، میری روح کو سجدے کی حالت میں قبض کرنا اور قیامت تک میرے اس جسم کو مٹی سے محفوظ رکھنا۔ کریم رب نے اپنے عابد کی یہ آخری خواہش بھی پوری کر دی۔ وہ سجدے میں گیا، روح پرواز کر گئی اور اس کا جسم صدیوں تک اسی پاکیزہ حالت میں محفوظ رہا۔ محشر کا میدان، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس عابد کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے، میرے اس بندے کو میرے فضل اور میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ لیکن 500 سال کی مسلسل عبادت نے عابد کے اندر ایک غرور پیدا کر دیا تھا۔ وہ چونک کر عرض کرے گا، اے میرے رب، تیرے فضل سے کیوں؟ مجھے تو میرے اعمال کے بدلے جنت ملنی چاہیے۔ میں نے 500 سال ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیری خالص عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائیں گے، اسے میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ مگر عابد پھر اصرار کرے گا، نہیں میرے مالک، میرے عمل کے بدلے۔ تب رب کائنات کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے، ذرا اس کے 500 سال کے اعمال کا میری نعمتوں سے موازنہ تو کرو۔ میزان عدل ترازو لایا جائے گا۔ ایک پلے میں عابد کی 500 سال کی وہ طویل عبادت رکھی جائے گی جس پر اسے بڑا ناز تھا، اور دوسرے پلے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت یعنی اس کی آنکھ کی بینائی رکھ دی جائے گی۔ جب ترازو اٹھے گا تو دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ 500 سال کی وہ پوری زندگی کی عبادت اڑ کر اوپر چلی جائے گی اور آنکھ کی بینائی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ عابد کی 500 سال کی ریاضت تو اللہ کی صرف ایک نعمت کا قرض بھی نہ اتار سکی۔ ابھی باقی نعمتوں کا تو حساب باقی تھا۔ دھڑکتا ہوا دل، چلتے ہوئے ہاتھ پاؤں، سوچتا ہوا دماغ، اور وہ انار اور میٹھا پانی جو وہ 500 سال تک مفت پیتا رہا، ان کا حساب تو ابھی باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کی عبادت تو میری ایک نعمت کے بدلے ہی ختم ہو گئی۔ اب بتاؤ باقی نعمتوں کا حساب کہاں ہے؟ فرشتوں، اسے پکڑو اور جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو عابد کا سارا غرور، سارا ناز ایک پل میں خاک میں مل جائے گا۔ اس پر حقیقت کھل جائے گی کہ وہ کتنا بے بس تھا۔ وہ تڑپ اٹھے گا، روئے گا اور پکارے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میرے اعمال کے بدلے نہیں، مجھے صرف اور صرف اپنی رحمت کے بدلے جنت میں داخل فرما دے۔
کریم رب مسکرائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے بندے سچ بتا، تجھے پیدا کس نے کیا ہے جب تو کچھ بھی نہ تھا؟ وہ کہے گا، اے اللہ تو نے۔ فرمایا، تجھے 500 سال عبادت کی طاقت کس نے دی؟ وہ رو کر کہے گا، اے اللہ تو نے۔ فرمایا، تجھے سمندر کے بیچ انار اور میٹھا پانی کس نے دیا؟ وہ عرض کرے گا، میرے مالک تو نے۔ تب اللہ پاک فرمائیں گے، یہ سب کچھ میں نے اپنے فضل سے کیا، اور اب میں تجھے اپنے اسی فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، یہ سب بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان پر کبھی غرور مت کیجیے۔ ہم جتنی بھی نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کرنے کی توفیق، وہ وقت اور وہ سانسیں بھی اسی رب کی دی ہوئی امانت ہیں۔ ہماری نجات ہمارے اعمال کے بلبوتے پر نہیں، صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوگی۔ اپنے سجدوں میں عاجزی لائیے، کیونکہ نیکی پر ناز کرنا ہی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ بے شک